بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، عرفان احمد لودھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے نوابزادہ طاہر الملک الیکشن سے دستبردار کیوں ہوئے ہیں. نوابزادہ خاندان تقریباً پچھلی 3 دہائیوں سے گجرات کی سیاست میں بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے، اور ایک دور تو وہ بھی تھا کہ جب 80 کی دہائی میں نوابزادہ خاندان کا طوطی بولتا تھا، جب پورے ضلع کی سیاست میں ان کا بڑا اہم اور میجر رول ہوا کرتا تھا. اور یہ رول جو ہے، اس میں ڈسٹرکٹ کونسل کے الیکشنز بھی ہوئے، اس میں ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی رہے نوابزادہ خاندان سے جن کا تعلق تھا. ان کے گھر کے فرد جیسے مظفر صاحب ہیں، مظہر صاحب ہیں، اور نوابزادہ غضنفر علی گل خود جو ہیں وہ، اور پھر حیدر مہدی صاحب ہیں وہ بھی ایم پی اے رہے. تو ایک کافی پرانی لیگیسی ہے نوابزادہ خاندان کی، جو گجرات کی سیاست کے اندر جو ہے وہ بڑے متحرک انداز کے اندر آگے کی جانب بڑھ رہی ہے. لیکن گزشتہ تقریباً 7-8 سال سے نوابزادہ خاندان میں جو ینگ لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے کافی سارے اختلافات جو ہیں وہ پائے جا رہے تھے. نوابزادہ خاندان کے جو بانجے ہیں نوابزادہ طاہر الملک، ان کے حوالے سے خاندان کے اندر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح کی باتیں چل رہی تھیں. نوابزادہ غضنفر علی گل، چونکہ پچھلا جو الیکشن تھا وہ مظہر صاحب نے لڑا، پھر اس کے بعد نوابزادہ غضنفر علی گل اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی سیاست میں جو نوابزادہ خاندان کو لے کے آگے جا رہے تھے، وہ بڑی سخت مخالفت کر رہے تھے نوابزادہ طاہر الملک کی. خود طاہر الملک جو ہیں وہ تقریباً آج سے کوئی 2 ہفتے قبل تک بھی پارٹی کی طرف سے اپنے آپ کو امیدوار پی پی 31 کا شو کرتے رہے ہیں. پھر اچانک انہوں نے یہ دستبرداری کا اعلان کیا. اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. پہلے جو میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے نوابزادہ غضنفر علی گل نے خود میرے ساتھ انٹرویو میں یہ کہا کہ طاہر جو ہے وہ نہیں لڑ سکتا الیکشن. انہوں نے ان کی نااہلی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی میرے ساتھ انٹرویو کے اندر. ان کے ساتھ میرا ایک گجرات ٹاکس کے اندر انٹرویو بھی ہوا تھا. پھر اس سے پہلے طاہر الملک صاحب کے ساتھ بھی میرا انٹرویو ہوا تھا، اور ہم نے کہا جب آپ کو نوابزادہ خاندان ایکسیپٹ نہیں کر رہا، وہ آپ کو قبول نہیں کر رہے، تو کیسے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو امیدوار شو کرتے ہیں، اور کس طرح آپ الیکشن کو مینیج کریں گے، یا الیکشن لڑیں گے، یا ٹکٹ حاصل کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ وقت آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ میں کس طرح سے اس سیٹ سے میں مسلم لیگ نون کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوتا ہوں. یوں یہ معاملہ آگے چلتا گیا. لیکن پچھلے 1 مہینے میں، 1 مہینہ پہلے تقریباً، جو نوابزادہ خاندان کے سینئر لوگ ہیں ان کی کوئی بیٹھک ہوئی، اور اس بیٹھک کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نوابزادہ غضنفر علی گل جو ہیں وہ سیاسی سربراہ ہوں گے نوابزادہ خاندان کے. یہ 1 مہینہ تقریباً پہلے یہ ان کی جو بات ہے یہ آپس میں طے ہوئی، اور پھر نوابزادہ غضنفر علی گل کو باقاعدہ طور پر انہوں نے سیاسی سربراہ مقرر کیا. میڈیا کے اندر بھی اس کی خبریں بھی آئیں، اور مختلف حوالوں سے جو اس خاندان کے افراد ہیں انہوں نے اس حوالے سے بات بھی کی. تو آخر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو بات پھر وہی آ جاتی ہے. سب کے باوجود نوابزادہ طاہر الملک جو ہیں وہ میدان میں موجود تھے، اور بھرپور اپنی کیمپین بھی کر رہے تھے. پی پی 31 جس کو پی پی 28 بھی کہتے ہیں، جو ٹانڈا اور کڑیاں والا جس کے 2 مین بیٹل گراؤنڈ ہے اس حلقے کی، اس حلقے کے اندر یہ پوری طرح سرگرم بھی تھے. نوابزادہ خاندان میں نوابزادہ غضنفر علی گل کے بعد وہ واحد فرد تھے جو اس طرح سے سرگرم تھے پی پی 31 کے اندر. حالانکہ ابھی جو امیدوار دوبارہ سے جن کو نامزد کیا ہے نوابزادہ حیدر مہدی، وہ تقریباً پچھلے 3-3.5 سال حلقے کے اندر نظر نہیں آئے. ان کے ساتھ بھی میری چند دن پہلے میرے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے مسئلے مسائل چل رہے تھے پچھلے 15 سال سے، اس وجہ سے کافی ساری پریشانیاں تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ پریشانیاں دور ہو گئی ہیں. نوابزادہ حیدر مہدی کا کہنا تھا کہ وہ ایک جارحانہ انداز کے اندر اپنی کیمپین کریں گے، اور اس کو انہوں نے کوٹلہ واقعہ سے بھی ریلیٹ کیا کہ اب جو ہے تحصیل گجرات کے اندر بھی چودھری برادران کو وہی رد عمل ملے گا جو انہیں کوٹلے کے اندر ملا ہے. اور وہ بات ان کی کافی پاپولر بھی ہوئی، اور لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید اب نوابزادہ خاندان کی طرف سے بھی، جس طرح عابد رضا صاحب نے شکوہ کیا تھا کہ تحصیل گجرات کے لوگوں کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں، شاید اب یہ معاملات جو ہیں وہ مزید بہتری کی جانب جا سکتے ہیں. تو کیا ایسا لالی پاپ تھا جو نوابزادہ طاہر الملک کو دیا گیا کہ وہ مطمئن ہو گئے، اور آج سے چند دن پہلے انہوں نے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اپنی جو پی پی 31 کی سیٹ ہے اس سے، اور نوابزادہ حیدر مہدی کو پی پی 31 سے، اور نوابزادہ غضنفر علی گل کو NA 68 سے. نوابزادہ فیملی نے ایک اپنا امیدوار ڈکلیئر کر دیا ہے، جس کی توثیق نوابزادہ طاہر الملک نے بھی کر دی ہے. تو یہ آخر وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ اس میں ایک بڑی بیہائنڈ دا سین چیزیں بہت ساری چل رہی تھیں، بڑے معاملات چل رہے تھے. اس میں ہو سکتا ہے
आबद रज़ा साहब का भी कोई किरदार हो, इसलिए कि आबद रज़ा साहब सपोर्ट कर रहे थे नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क को, और शायद नवाबज़ादा ख़ानदान में भी इस हवाले से कई बातें चल रही थी, जो बाज़ बातें ऐसी हैं जो ऑन द रिकॉर्ड की जा सकती हैं, बाज़ बातें हैं जो नहीं की जा सकती। लेकिन बहरहाल जो लॉलीपॉप उन्हें दिया गया है वो ये है कि 2028 के जो इलेक्शन हैं, अभी 23 के इलेक्शन में गुल साहब नेशनल असम्बली की सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे और सूबाई असम्बली की सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे नवाबज़ादा हैदर मेहदी। जो उनको लॉलीपॉप दिया गया है वो ये दिया गया है कि 2028 के जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें नवाबज़ादा हैदर मेहदी जो हैं वो नेशनल असम्बली की सीट पे चले जाएंगे और नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क जो हैं वो सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क जो हैं वो पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख की मानिंद जो हैं वो डटे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला आगे खुश उसलूबी से 2028 तक चलेगा और 2028 के बाद जो भी हालात होंगे उसमें बहरहाल नवाबज़ादा फैमिली में नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क एक किरदार जो है वो देखने में आएगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।